بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حضرت سیدنا عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی ہیں۔ انہوں نے ایک شخص کو کنکریاں پھینکتے ہوئے دیکھا، یعنی چھوٹے چھوٹے پتھر اٹھا کے پھینکتے ہوئے دیکھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ کنکریاں نہ پھینکو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کنکریاں پھینکنے سے منع فرمایا۔ اور پھر ان کو شک لاحق ہوا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کنکریاں پھینکنے سے منع فرمایا، یا نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کنکری پھینکنے کو پسند نہیں فرمایا، یعنی یا منع فرمایا یا پسند نہیں کیا۔ اور پھر اس کے بعد حضرت عبداللہ بن مغفل اس شخص کو مزید سمجھاتے ہوئے کہنے لگے کہ اس سے تو نہ شکار کیا جا سکتا ہے، نہ ہی دشمن کو کوئی نقصان پہنچایا جا سکتا ہے، ہاں البتہ یہ کبھی کسی کا دانت توڑ دیتی ہے، کسی کی آنکھ پھوڑ دیتی ہے۔ اچھا، آپ ابھی گفتگو کر رہے تھے حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھا ایک شخص کو کہ وہ کنکریاں پھینک رہا ہے، حدیث پاک بیان کی، منع کیا اس کو، پھر مزید اس کو سمجھانے لگے۔ لیکن دیکھتے کیا ہیں کہ اتنی دیر میں کہ وہ شخص ابھی تک مسلسل کنکریاں پھینکے جا رہا ہے اور رک نہیں رہا۔ تو حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سنا رہا ہوں، اور جس میں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کنکریاں پھینکنے سے منع کیا یا کنکریاں پھینکنے کو ناپسند کیا، لیکن تم پھر بھی کنکریاں پھینکے جا رہے ہو۔ جاؤ، میں اتنے دن تم سے کلام نہیں کروں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس حدیث مبارکہ میں جو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کتاب الذبائح والصید، یعنی ذبیحہ اور شکار کے بیان کے متعلق جو باب باندھے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، وہاں اس حدیث پاک کو لے کر کے آئے۔ تو اس حدیث مبارکہ میں بڑی اہم بات ہے ہمارے لیے، اگر ہمیں سمجھ آئے تو، اور دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلی بات کہ حدیث پاک کو بیان کرنے کا جو انداز ہے وہ بڑا خوبصورت ہے، کہ دونوں صورتیں بیان کر دیں، یعنی اپنی طرف سے بات بنا کے پیش نہیں کی، کہا کہ یا حضور نے اس سے منع فرمایا یا پھر حضور کو یہ پسند نہیں تھا، دونوں باتیں ذکر کر دیں کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک بات لازمی ہو سکتی ہے۔ یعنی یہ ہے حدیث بیان کرنے میں احتیاط۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں احادیث مبارکہ بیان کرنے میں احتیاط برتنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اگر جان بوجھ کر کسی نے غلط حدیث بیان کی یا حدیث کا مفہوم غلط بیان کیا تو اس کے لیے بڑی سخت وعید ہے کہ اس کا ٹھکانہ پھر جہنم ہوگا۔ اور پھر ایک اور بڑی اہم بات اس حدیث مبارکہ میں کہ جیسے ہی حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو کنکریاں پھینکتے ہوئے دیکھا تو اس کو منع فرمایا۔ اب منع فرمایا اس لیے کہ وہ کام غلط کر رہا تھا، وہ ایسا کام کر رہا تھا جس سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یا تو منع فرمایا ہے یا حضور نے اس کو پسند نہیں کیا۔ تو وہ کام جس سے رسول نے منع فرما دیا، وہ کام جس کو رسول نے پسند نہیں فرمایا، جیسے ہی صحابی نے ہوتے ہوئے دیکھا تو فوراً سے پہلے اس بندے کو ٹوک دیا کہ بھئی تو یہ نہ کر۔ تو المیہ یہ ہے کہ آج ہم اپنے ارد گرد گناہ ہوتے دیکھتے ہیں، خود بھی گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، نہ خود کو روکتے ہیں نہ دوسروں کو روکتے ہیں، نہ خود باز آتے ہیں نہ دوسروں کو باز رکھتے ہیں۔
اللہ رب العزت ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ اہم باتیں ہیں جو ہمیں درس حدیث سے، ان احادیث سے ہمیں سیکھنی ہیں اور پھر ان پر عمل کرنا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے مزید سمجھانا شروع کیا، صحابی رسول نے حدیث مبارکہ بیان کر دی اور کہا کہ اس سے کوئی بڑا شکار تو کیا نہیں جا سکتا، ویسے ہی اگر تم کنکریاں پھینک رہے ہو، کسی کی آنکھ پہ لگ جائے گی، کسی کے منہ پہ لگے، دانت ٹوٹ جائے تو اس کا کیا ہوگا؟ اگر دانت ٹوٹ جائے تو بدلے میں پھر آپ کا دانت توڑا جائے گا۔ اگر آپ کے پتھر پھینکنے کی وجہ سے کسی کی آنکھ نکل جائے، آنکھ پھوٹ جائے تو بدلے میں آپ کی آنکھ پھوڑی جائے گی، تو یہ نقصان ہوگا خواہ مخواہ۔ اچھا، اتنے میں جب مزید وضاحت کے ساتھ اس کو سمجھا رہے ہیں اور دیکھتے کیا ہیں کہ وہ شخص مسلسل ابھی بھی کنکر پھینکتے چلے جا رہا ہے، تو اب صحابی رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کہنا کہ میں تمہیں حضور کی حدیث سنا رہا ہوں، میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سنا رہا ہوں، یا پھر میں تمہیں حضور کی پسند بتا رہا ہوں کہ حضور نے اس کو ناپسند کیا ہے، حضور نے پسند نہیں فرمایا اس کو، یا حضور نے منع فرما دیا اس سے، لیکن تم سننے کے باوجود ابھی تک مسلسل کنکر پھینکتے جا رہے ہو، جاؤ اتنے دن میں تم سے کلام نہیں کرتا۔ یاد رکھیں کہ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا عمل بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہے کہ آج ممبروں سے حدیثیں بیان کی جا رہی ہوتی ہیں، قرآن کی آیات بیان کی جا رہی ہوتی ہیں، اور سننے والے لوگ جو ہیں وہ ایک کان سے نکالتے ہیں، دوسرے سے ایک سے ڈالتے ہیں، دوسرے سے نکال لیتے ہیں، توجہ ہی نہیں دیتے اس بات پر۔ اور پھر اگر ان کے ساتھ تھوڑا سا منہ بنایا جائے بھی تمہیں حدیث بیان کی گئی اور تم حدیث پر عمل نہیں کرتے، تو پھر ایک وہ من گھڑت اخلاقیات کا راگ الاپا جاتا ہے بھی جی اخلاقیات بھی کوئی چیز ہوتی ہیں، کسی سے قطع کلامی نہیں کرنی چاہیے، کسی سے سلام بند نہیں کرنا چاہیے، کسی سے کلام بند نہیں کرنا چاہیے۔ جو سلام اور کلام بند کرنے والی حدیث پاک ہے کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ جس نے اگر 3 دن سے زیادہ قطع کلامی کی تو وہ پھر اس میں وعید کا ذکر آتا ہے حدیث پاک میں، تو وہ اس کے لیے ہے جو اپنی ذاتیات کے لیے ایسا کر رہا ہو، جو اپنے نفس کے لیے ایسا کر رہا ہو، جو اپنی خواہش کے لیے ایسا کر رہا ہو۔ لیکن عمل کو عام کرنے کے لیے، دین کو عام کرنے کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے اگر آپ حدیث بیان کر رہے ہیں اور اگلے بندے پہ اثر کوئی نہیں ہو رہا جبکہ وہ سن بھی رہا ہے، سننے کے باوجود وہ بے توجہی کا شکار ہے، سننے کے باوجود وہ بندہ بے عملی کا شکار ہے، اور بے عملی کا شکار تو ایک طرف نہ مسلسل پھر کیے جا رہا ہے ویسے جیسے اس کو منع کیا جا رہا ہے، پھر اس بندے سے اگر قطع کلامی کر لی جائے، قطع سلامی کر لی جائے، بول چال ختم کر لی جائے، اس نیت کے ساتھ کہ اس کو کوئی عقل آئے گی، اس کا کوئی ہوش ٹھکانے آئے گا اور یہ واپس آ جائے گا اس بات کی طرف جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں اس کو تنبیہ کی جا رہی ہے، تو پھر یہ جائز ہے، سراسر جائز ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی غلطی نہیں۔ آج لوگ جو ہیں وہ من گھڑت اخلاقیات کا شکار ہیں، جبکہ دین ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، یہ مکمل دین ہے اور اس کے اندر تمام تر پہلو بتا دیے گئے، اور سب سے بڑا اخلاق والا وہی ہے جو دین کے عین مطابق چلنے والا ہو۔ جو دین کے عین مطابق چلنے والا نہیں ہے، اگر وہ ظاہری زبان اچھی کر لے، کلام اچھا کر لے، رکھ رکھاؤ اچھا کر لے، چہرے پہ پتہ نہیں کتنے وہ نقاب اوڑھ لے اچھائی کے، لیکن اس کو بد اخلاقی کہا جائے گا اگر وہ دین پر صحیح معنوں میں عمل پیرا نہیں ہے، اگر اس کو حضور کی بات سمجھ نہیں آتی، اگر اس کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان گرامی سمجھ نہیں آ رہا، اگر اس کو قرآن اور حدیث کا مقصد اور مفہوم سمجھ نہیں آ رہا، اور وہ اپنی منمانیوں میں لگا ہے، وہ اپنی خواہشات پورا کرنے میں لگا ہے، اگر بظاہر کسی کو بڑا جھک جھک کے ملتا ہے، بڑی چہرے پہ مسکراہٹیں سجا سجا کے ملتا ہے اگر کسی کو، تو ایسے اخلاقیات کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ تو وہ اخلاقیات ہیں جو لوگوں نے من گھڑت بنا لیے ہوئے ہیں۔ اخلاق سارے کا سارا وہی ہے جو دین کے اندر ہے، اور دین کے اندر سارے کا سارا اخلاق وہی ہے
جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھ کر پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے پوری امت کو عطا فرمائے ہیں۔ اللہ رب العزت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور دینی تقاضوں کے عین مطابق زندگی گزارنے کی اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہمارے لیے بڑی ضروری ہیں، اب یہ کنکریاں پھینکنا حضور نے اس کو پسند نہیں فرمایا، اس کو آپ صغیرہ گناہ کے اندر شامل کر سکتے ہیں، لیکن اگر اس کنکری پھینکنے کی وجہ سے آپ کی آنکھ کسی اور کی آنکھ نکل جاتی ہے، کسی کا دانت ٹوٹ جاتا ہے، تو بدلے میں پھر آپ کی آنکھ بھی پھوڑی جائے گی اور دانت جو ہے وہ آپ کا توڑا جائے گا، تو کتنا بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں وہ تمام کی تمام ہمارے لیے ضروری ہیں، اہم ہیں، ان کے اندر ہمارے ہی فوائد ہیں، دنیاوی فوائد بھی ہیں اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اخروی فوائد بھی ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں تعلیمات مصطفیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر عمل پیرا ہو کر اپنی دنیا اور آخرت بہتر سے بہترین بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔